السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 88 کا درس لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کیوں ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد انکاری بنے، جبکہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول تو برحق ہے اور سارے نشانات بھی ان تک پہنچ چکے تھے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ اللہ کیوں ہدایت دیں گا ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد انکاری بنے؟ کیسے لوگ کہ ایمان میں داخلہ کیے، ایمان والے کے پیٹ میں تو پیدا ہو گئے کہ ایمان والے، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، گویا کہ یہ سمجھے بچپن میں اذان بھی دے دی گئی۔ آج کے حالت میں تو ہم اس آیت کو اسی طرح سمجھیں گے کہ ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہو جانا، کان میں اذان دیے جانا، لیکن اس کے بعد میں اور یہ دعوے داری پیش کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن عمل سے انکار کرنا۔ کیسا؟ اللہ کیوں ہدایت دیں گا، یعنی ہدایت دیں گا مطلب ان کے قرآن کیوں سمجھ میں آئے گا؟ ہدایت یعنی انسٹرکشن۔ اللہ کیوں ہدایت دیں گا؟ قرآن کیوں کر سمجھ میں آئے گا، کیوں کر قرآن کی بات کو، اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کیوں کوشش کریں گے کہ ہم قاعدے کے مطابق ہماری زندگی گزاریں۔ اللہ کیوں ہدایت دیں گا ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد انکاری بنے، کہ ایمان میں تو آئے لیکن اس کے بعد میں عمل سے انکاری، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر ان کو جب عمل ہی کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر قرآن کی کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑتی، کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا۔ ایک وضو سے 40 سال نماز کسی بزرگ نے پڑھے، بڑا مزہ آتا۔ کرامات، اس میں مزہ آتا، الٹی سیدھی جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ایسی کرامات، اس کے ذکر۔ جب کہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول تو برحق ہے، پھر گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے، گواہی باقاعدہ ان کی کہ نہیں ہمارا ایمان قرآن پر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفات کریں گے، سفارش کر دیں گے، یہ ساری چیزیں غلط عقائد میں ملوث۔ ہم دوزخ میں بھی چلے، ایک تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، ہماری سفارش ہو جائیں گی، شفاعت کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چلے بھی گئے تو اس کے بعد میں بھی دوزخ میں سے نکال دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول تو برحق ہے۔ جب گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب لکھا ہے؟ قرآن۔ جب عقیدہ تھا قرآن پر تو پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیوں انہوں نے اپنے عالم اور درویشوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ جبکہ اللہ نے منع کیا، یہود و نصارہ کو منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے انہوں نے اپنے عالم اور درویشوں کو خدا بنا رکھا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل جس دل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گی، پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو برحق ہے اور سارے نشانات بھی ان تک پہنچ چکے تھے، سارے نشانات، ایچ اینڈ ایوری، ساری باتیں قرآن میں جو موجود ہے ان تک کے پہنچ چکی۔ آج ہم تک کی بھی پہنچ چکی قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو، ساری چیز بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ جب بھی قول موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اپنے اپنے زمانے میں، کہ جب بھی کسی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے کو مشکل پیش آتی تو ہم بار بار قرآن پڑھتے تو ہم کو اس مسئلے کا حل مل جاتا، لیکن ہم ہیں کہ بار بار قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں، بس مردوں کو بخشانے کے لیے ہم نے محدود کر کے رکھ دیا قرآن کو، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ راہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت یعنی اللہ کی انسٹرکشن، اللہ کے احکامات، قرآن میں جو بات ہے وہ ان کے پلے نہیں پڑتی، ان کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ چیز اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 87، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ پھر کیا سزا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کی؟ اس وقت میں بھی یہ آیت اس وقت میں تقاضا کرتی تھی ان کی لعنت کا۔ اس وقت میں جو ایسے لوگ تھے تو جو ایمان میں آنے کے بعد میں بھی ایمان پر قائم نہیں تھے، عمل سے انکاری تھے، تو ان کی کیا سزا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ آج جو اس طرح کے فعل میں مبتلا ہے ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف کی نعمت کہ اللہ نعمت سے نواز دے، جنت میں ڈال دے، ایک ہوتی ہے لعنت یعنی پھٹکار، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ان پر لعنت ہے۔ ارے فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر پھٹکار ہے، اب فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، فرشتے بھی ان کو پھٹکارتے، اور پھٹکار تو اس وقت میں پتہ چلیں گے جب موت کا فرشتہ جھنجھوڑ کے وہ نکالے گا،
اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر پھٹکار ہے، اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ ملعون ہے، اور سارے انسان پوری انسانیت کے نظروں میں کیا ہے، یہ نزدیک کیا ہے، ملعون ہے۔ ملعون یعنی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے جو واقعی ایمان والا ہے تو اس کے پاس میں ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، نہ یہاں پر حقیقت ہے اور روز آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 88 میں 88 میں، جو دھیما نہ پڑے گا ایسے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں پھر وقت نہ دیا جائے گا۔ کیسے عذاب میں مبتلا رہیں گے ایسے لوگ؟ عمل کے انکاری، جو زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لائے تو دوزخ میں جائیں گے، اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جو دھیما نہ پڑے گا، قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ ان سے عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، جو دھیما نہ پڑے گا ایسے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں پھر وقت نہ دیا جائے گا۔ قرآن میں آیت ہے یہ بھی موجود ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم نے جن کی سن کے چلے ہم ان کو دھتکار دیں گے، ان کو دھتکار دیں گے ہم، اور نیک راہ پر چلیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ان کے بات کا جواب دیا، ایک تو ہم تم کو دنیا میں دوبارہ بھیجنے والے نہیں، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے قرآن میں، اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو بھیج بھی سکتا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان کا جواب اللہ یہ دے گا کہ ایک تو ہم تم کو دنیا میں بھیجنے والے نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن میں ایسا قاعدہ نہیں رکھا تھا کہ ہم دوبارہ بھیجیں گے تم کو درستی کے لیے، لیکن اگر ہم بھیج بھی دیتے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے اس طرح سے کہ ایک تو ہم تم کو دنیا میں بھیجنے والے نہیں، لیکن اگر ہم دنیا میں تم کو بھیج بھی دے تو تم یہ سب کر کے آؤ گے جو ابھی کر کے آئے ہو، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے، اس کو غور و تدبر کرنے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہمارے بگڑے ہوئے عقائد ہے اس کو درست کرنے، اور درست کرنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔